نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کا ایک شعر، اس کے بعد سیدھا کربلا۔ حلقہ میں جب نہیں مثل شہ بدھا کوئی، مثل کن کیا ہے معما ہے یہ پردہ کوئی، آج تک کر نہ سکی فیصلہ دنیا کوئی، آپ ہی آپ ہے یا ہے پس پردہ کوئی، آپ ہی آپ ہے یا ہے پس پردہ کوئی، اور ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالائن کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی، ان کے رتبے کو پہنچنا تو رہا ایک طرف، ان کے نالائن کے رتبے کو نہ پہنچا کوئی۔ قرآن میں جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، قرآن میں جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا، قرآن میں جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا، اور روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر، روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر، روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا، روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر، روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا۔ میرے مزاج کا شعر سنا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا، امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر، امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر، حسین کا چاہنے والا نہیں خرید سکا، امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر، حسین کا چاہنے والا نہیں خرید سکا۔ دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، دنیا میں کون اور ہے حسین کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور یزید تیرا لشکر اور تیری تخت کی اہمیت کیا ہے، یزید تیرا لشکر تیری تخت کی اہمیت کیا، وہ سب تو سب میرے حسین کے خطوں کی دھول ہے، وہ سب تو سب میرے حسین کے خطوں کی دھول ہے، روزے ازل سے دل میں ہے الفت حسین کی، روزے ازل سے دل میں ہے الفت حسین کی، فضل خدا سے مل گئی نسبت حسین کی، فضل خدا سے مل گئی نسبت حسین کی، تازہ کیا ہے دین کے پودے کو خون سے، تازہ کیا ہے دین کے پودے کو خون سے، اسلام کی حیات شہادت حسین کی، اسلام کی حیات شہادت حسین کی، باطل کی آنکھ دور ہے حق کے جمال سے، باطل کی آنکھ دور ہے حق کے جمال سے، کیا آئے گی سمجھ میں حقیقت حسین کی، ہاں فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیا کٹے گی دین محمد کی چین سے، 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، محشر تلک رسول رہیں گے حسین سے، کیا آئے گی سمجھ میں حقیقت حسین کی، سردے کے لا الہ کی رکھ لی ہے آبرو، سردے کے لا الہ کی رکھ لی ہے آبرو، اسلام کی بقا ہے بدولت حسین کی، اسلام کی بقا ہے بدولت حسین کی، آل نبی کے ذکر، آل نبی کے ذکر پر بس ختم ہے نماز، آل نبی کے ذکر پر بس ختم ہے نماز، ظاہر درود سے ہے فضیلت حسین کی، ظاہر درود سے ہے فضیلت حسین کی، اور نیزے کی
نیزے پہ کی تلاوت قرآن حسین نے، نیزے پہ کی تلاوت قرآن حسین نے، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی۔ اپنے جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں اشعار سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کو برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے حضور والا کو میلاد آخر تمثیل ہم مدعو کرنے جا رہے ہیں۔ علی کا نام لیا دائیں بائیں کرنے لگے، علی کا نام لیا دائیں بائیں کرنے لگے، برا ذہن تھا نظر آئیں بائیں کرنے لگے۔ کبھی جو ہم نے کہا المدد مولا حیدر، تو کوے خارجی سب کائیں کائیں کرنے لگے۔ حضرت استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا
سر نہا لا الہ الا اللہ اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار مدار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی اور بادشاہ بھی، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ ہے۔ حسین کٹایا سر کو نہ کی یزید کی بیعت، اسی وجہ سے وہ بنیاد لا الہ حسین، اسی وجہ سے وہ بنیاد لا الہ حسین۔ شہنشین تشریف فرما، قابل عزت احترام علماء کرام، وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ مصریہ کاظمیہ، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول، فدایان حسین، محبان حسین، عسکریان حسین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آج پھر آپ کے ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی عنایت میں توجہات کا نتیجہ ہے کہ ہماری ہر سانس حسین ابن علی کے نام ہے، ہماری زندگی حسین ابن علی کی مرہون منت ہے، ہمارا دین کا اثاثہ حسین ابن علی کی محبت ہے۔ یہ فقہ کی کتابیں، یہ چار حق مسلک حنفی، حنبلی، مالکی اور مسلک کتنے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں لا رہی ہے؟ کتنے ہیں مسلک؟ کتنے ہیں؟ چار مسلک، اور یہ چار کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، بڑی اہم ہے۔ چار اہم فرشتے ہیں، چار رسول ہیں، چار خلفائے راشدین ہیں، اور یہ چار ائمہ فقہ بھی ہیں۔ یہ جو کتابیں ہیں فقہ کی، جس کے ذریعے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا علم حاصل کیا جاتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے، وضو سے قبل اگر غسل فرض ہو تو غسل کیسے کیا جائے۔ بولی کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں منہ اٹھا کے مسجد کو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اگر چلا جائے تو حرام ہے۔ تو اب مسجد کو جانے سے پہلے اگر غسل واجب ہو تو غسل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور غسل کے طریقے میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔
اب اگر کوئی مسلمان جو سلیم الفطرت ہے، پاک طبع ہے، اللہ کے گھر کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پہلے اہتمام کرے گا کہ پانی میسر ہے، اور پانی مل جائے تو پھر صاف اور پاک ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور جہاں پر غسل کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ موری اور نالی میں گندی بیٹھ کر غسل بولیے نہیں کیا جائے گا۔ کہنے والا اگر کہے کہ میرا یہ پانی تو پاک ہے، ناپاک جگہ پر بیٹھا ہو تو کیا ہوا؟ توجہ ہے، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ شہزادے غوث اعظم کے غلام، تم جوان ہوئے ہو، بوڑھے ہوئے، شہزادے غوث اعظم کو سنتے سنتے میرے اشارے سمجھا سکتے، بالکل نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پیر و مرشد کے شہزادے سے، کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں پانی تو پاک استعمال کروں گا لیکن جگہ میری ناپاک ہے، جہاں پر غسل کیا جائے وہاں پیشاب بولیے نحوست آ سکتا ہے، کیوں آتی ہے؟ پاکی نہیں ہوتی۔ تو اگر پانی سے پاک ہو تو بات نہیں بنے گی، جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ جو حسین ابن علی نے پیاسا رہ کر اسلام کو خون پلا کر ہمیں پاکی اور طہارت کا سلیقہ عطا فرمایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، اور ہمارا دل بھی پاک ہے۔ اب دوسری طرف چل کے دیکھیے جو اپوزیشن پارٹی ہے، وہ کوئی گھنٹے بجانے والے نہیں ہے، وہ کسی صنم کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے حسین کے مد مقابل یزید تھے، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اقبال نے کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یزیدیوں نے جب امام علی مقام امام حسین پر تیر چلائے تو کوئی بھجن نہیں گا رہے تھے، کوئی اشلوک نہیں پڑھ رہے تھے، توجہ ہے، کوئی عیسائیوں کے بائبل کے، تورات کے یا زبور کے آیتیں یا روایتیں نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ طرف تماشا یہ، ستم بالائے ستم یہ کہ جس نواسے کے نانا کا کلمہ پڑھا، جس نواسے کے نانا کا کلمہ پڑھا، اسی نانا کا نام لے کر اس کے نواسے کے ذبح کیا۔ اب توجہ، ایک طرف تم ہو، کتنے برس ہو گئے کربلا کو؟ کم ہوئے 1400، 380، 1380، 85، 90 برس، 14 صدیاں گزر گئی، لیکن ان 14 صدیوں میں حسینیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، دن بدن بڑھ رہے ہیں، محبت، عشق اور یہ مودت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ یاروں نے تو بہت زور لگایا کہ اہل بیت کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر پھینک دیا جائے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خارجی اور ناصبی ایوانوں میں ہلچل ہوتی ہے، اور جسے دیکھیے ایک نئے
عنوان سے جلسوں کا انعقاد عمل میں لانا اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت اور عقیدت کا اظہار کی جب بات کی جائے تو ہیلے اور بہانے بنائے جاتے کہ حضرت اتنا نہیں کرنا چاہیے. میں نے پوچھا کتنا کرنا نہیں, اتنا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے, اتنا علی نہیں کرنا چاہیے, اتنا حسین نہیں کرنا چاہیے. میں نے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے تو جواب آپ کو ملے گا اس لیے کہ اگر یہ رافضیوں کا طریقہ کیا ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے, اتنا اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو ایک سوچی اور سمجھی سازش کے تحت اہل بیت اطہار کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے. اب یہ جو آپ کے دلوں میں محبت ہے یہ آپ کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے, بولیے نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا, منتخب فرما کر آپ کے دلوں پر توجہ کی, اور جب توجہ فرمائی تو اہل بیت اطہار کی محبت کو آپ کے قلوب میں ڈال دی. یہ آپ کی اپنی محنتوں کی وجہ سے نہیں, آپ چیزیں آپ پریولیج ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. اور ایک طرف وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حج کو بھی جاتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, سارے احکام کی پابندی کرتے ہیں, لیکن جب اہل بیت اطہار کی محبت کا سوال کیا جاتا ہے تو مکر جاتا ہے. تو اللہ نے ان پر توجہ بولیے نہیں فرمائی. اللہ نہیں چاہتا کہ سب کے سب علی والے بن جائیں. حدیث پاک حضور فرماتے کہ اے علی, اگر دنیا تیری محبت پر مجتمع ہو جاتی, اگر دنیا تیری محبت پر جمع ہو جاتی, مجتمع ہو جاتی, تو اللہ جہنم کو پیدا ہی کرتا. کیوں؟ اسی لیے کہ حضور نے فرمایا اے علی تیری محبت, اے علی تیری محبت گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر بھسم کر دیتی ہے. اب ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف علی مرتضیٰ کا سہارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہے, اور تجھ سے بغض رکھے بغیر منافق رہ نہیں سکے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو قاسم جنت و دوزخ ہے. قاسم جنت تو سمجھ میں آتی, لیکن قاسم دوزخ تو فرمایا اے علی تو جنت کا بھی بانٹنے والا ہے, جہنم کا بھی بانٹنے والا ہے. تو کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو تجھ سے فخر رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس حساب سے جنت بھی تو دے رہا ہے, جہنم بھی تو دے رہا ہے. اب یہ مولا کائنات شیر خدا کی عظمت ہے. اب یہ جو احادیث تواتر کے ساتھ میرے پیر میں جائے, تواتر کے ساتھ مولا کی فضیلت میں خدا کی قسم کسی کی فضیلت میں نہیں. آپ صاحب ایمان اپنی ماں کو دعائیں, اپنی دادی کو دعائیں, اپنی نانی کو دعائیں. نسب پاک ہے, نسب پاک ہے. اسی لیے جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری؟
ہر سال پابندی سے اللہ سلامت رکھے صوفی اسد مجید قادری صاحب قبلہ ہیں خلیفہ شہزادہ محمد عبدالعظیم سوداگر قادری تاج الدین، یہ ہماری تمام مریدین سلسلہ سب کی محنتوں کا اثر ہے، تو جلسہ ضرور منعقد کریں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کل بھائی بڑی مصروفیت تھی، شب عاشور تھی، بہت بڑا جلسہ احتماد میں ہوتا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ خواہ میں کوئی ایکٹیویٹی ہو، لیکن محبتیں آپ کی ایسی کہ اگر چاہوں تو نیاز وغیرہ کا اہتمام ہو، مریدین سلسلہ آ جائے، میرے لیے آسانی ہو جائے، لیکن میں نے ناظر کو منتخب کیا کیونکہ یہ میرے پیر کی پسند ہے، یہ ان کے پیر سرکار موسیٰ قادری کی پسند ہے، اور ہم یہاں پر اس لیے آتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو بڑے پرسکون ہو کر جاتے ہیں، کیوں یہ خطے میں جتنوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے نا، علی علی نظر آتا ہے، اور یہ شہزادہ غوث اعظم کی انتھک محنتوں اور فیضان کا نتیجہ ہے۔ ناظر کے بزرگوں سے پوچھئے، کووڈ بہت بزرگوں کو لے کر چلا گیا، لیکن اب بھی دو تین پرانے جو چار مینار کے جیسے قدیم اور مضبوط ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں، حاجی عثمان قادری صاحب، حاجی ہارون صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان سے جا کر پوچھئے کہ ناظر کی سرزمین پر ماحول ایسا نہیں تھا، ماحول مختلف تھا، یہاں پر جماعتیں دندناتیں پھرتی تھی، یہ شہزادہ غوث اعظم کا انتخاب ہے۔ دیکھا کہ کیا ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے، سفر پر نکلو یا جنگ پر نکلو تو جان بچانے کے لیے گھر والے کہتے ہیں بیٹا پرخطر راستوں سے رات میں جا رہا ہے اور سڑک پر کتے پھر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کوئی بڑی پریشانی آئے کہ آپ نیوز میں پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ایک چھوٹی لکڑی تو بھی لے کے جائے، کیا بولتے ہیں ایک چھوٹی لکڑی تو بھی لے کے جا، بچہ زندگی ہے یہ لے کے گیا، سڑک پر گیا 10-12 کتے یہ لیے، یہ انسیڈنٹس ہوتے نہیں ہوتے، گھیر لے کے چھوٹا رہا تو پہلے اٹیک کرتے ہیں، بڑا رہا تو بڑوں کو لے کیا، ان کی بھی پوری پلاننگ رہتی۔ اب اگر چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں ہے، آپ کو معلوم ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے ہاتھ میں لکڑی ہے، پڑی تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تنصیب ہندوستان میں ہر طرف خارجی اور ناصبی خطوں کے غول تھے، جہاں وفاداران اہل بیت نکل جاتے، گھیر لیے جاتے، تنہا ہوتے، لوٹ لیے جاتے، یہ تو علی کے لال شہزادہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ ہر سنی مسلمان کے ہاتھوں میں ایک ایسی لکڑی دی ہے جسے دیکھ کر خارجی ناصبی خطے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کیوں ضرورت محسوس کی شہزادہ غوث اعظم کہ یہ کیوں ضروری ہے، کس واسطے؟ شہزادہ غوث اعظم کو پتا ہے، اور یہ ان کا منصب ہے، سید کا کیا ہے، ہر ایک کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور یہ شہزادہ غوث اعظم کی اولاد علی ہونے کی وجہ سے ذمہ داری تھی، اور ان کی اولاد کی، ان کی مریدوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب جب جہاں جہاں ہم خارجیت اور ناصبیت زدہ کتوں کو دیکھیں گے تو یا غوث المدد بول کر ماریں گے ضرور۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں اور ہمیشہ مخالفت کی بات کرتے ہیں اور لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے کہا پیاری بات اتنی سی ہے کہ جب جس ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ ڈوز دیا جانا ضروری ہوگا۔ اہل بیت کے افراد کی محبت پہ مشتمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک سال پتہ نہیں کیسے کیسے گزر جاتا ہے، اپنے احوال کے، اپنے اعمال کا انٹروسپیکشن کیجیے،
آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ایک دقیقہ رہ جاتا ہے کہ مولا سال بھر تو کرا عبادت، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، سال تمام تو میں نے محنتیں کی ہیں، پتہ نہیں تیری بارگاہ تک پہنچی ہے کہ تجھے رد کر دیا ہے ان کو۔ آؤ حدیث کیسی ذات ہیں جنہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو جلیل القدر صاحب سے رسول، جتنے محدثین ہیں ان سب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے علم سے خوشہ چیز کیے، تب جا کر علم حدیث کو آگے بڑھایا۔ ان کی ایک روایت ہے، پھر ذکر حسین ہے تاکہ پتہ چلے کہ ذکر حسین کیوں ضروری ہے۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک مرفوع روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو تصدیق سے ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت پر افضل ہے۔ کیوں ہے؟ اب ذرا سوچو، آقا و مولا علیہ السلام و تسلیم ہمارے اور آپ کو نبی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی جیسے حضور نے فرمایا۔ میں کل حیدرآباد میں اس عنوان پر خطاب کر رہا تھا، میں کیا کروں، سوشل میڈیا جب سے آیا ہے مشکل ہو گئی ہے کہ وہاں بولے تو یہاں نہیں بول سکتے، یہاں بولے تو وہاں نہیں بول سکتے۔ یہ بڑا ستاسا ہے کہ سرکار بھی فرما دیتے کیا لگا جب دیکھو تم وہاں لے کے پھیل جاتے ہیں، ہمارے لیے مسائل ہو جاتے نئی باتیں کہاں سے لائیں گے۔ میں کوشش کروں گا انہی کے فیضان سے میں آپ کی خدمت میں، اور جو ہزاروں لاکھوں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان تک پیغام پہنچے۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جا بجا قدم قدم پر اپنی حیات طیبہ میں اہل بیت کے اطہار کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے، کھول کھول کر بیان فرمائے، ان کے حقوق بتائے ہیں کہ دیکھو میری اہل بیت کا معاملہ ایسا ہے جیسے کشتی سوار ہو جانا، عافیت سے پہنچ جاؤ۔ اور ایک حدیث جسے حدیث ثقلین ہے، آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہارے حوالے کر کر جا رہا ہوں اور انہیں ہلکا مت سمجھنا، وزن ہے۔ اب یہ رسول الثقلین فرما رہے ہیں، جو نبیوں میں رسولوں میں ثقلین ہیں، وہ رسول الثقلین فرما رہے ہیں کہ بھاری اور برکت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فخذوہ، ان کو پکڑ کر رکھو۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ بولو۔ ایک ہے کتاب اللہ فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری ہے میری اہل بیت، دوسری ہے میری اہل بیت، ان دونوں کو پکڑ لینا۔ دیکھو اللہ کے قدرت میں قربان جاؤ، ہاتھ بھی دو دیے اور ذمہ داریاں بھی دو دی گئی، ایک ہاتھ میں قرآن تو ایک ہاتھ سے اہل بیت کا بولو دامن پکڑ لینا۔ اب اس میں کیا حکمت؟ ہمارا جو مخالف گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کتاب اللہ و سنت، لیکن متفق علیہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کتاب اللہ و اہل بیتی۔ اب جب ہم اہل بیت کے اطہار کی محبت کی طرف بلاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دونوں کو پکڑ کر رکھنا، اس وقت تک یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کو میرے حوض تک نہیں پہنچا دیں۔ یہ بشارت کی ہے
حضور کی بشارت ہے کہ حضور نے فرمایا دونوں کو پکڑ کر رکھو گے تو میں تمہارا حوض پر انتظار کرتا رہوں گا، تم حوض تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ضمانت، یہ گارنٹی، یہ تمامیت آقا مولا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اب پکڑنے والوں نے جو صحیح معنوں میں سنتی ہیں، قرآن کو بھی پکڑ کر رکھا ہے، اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی پکڑ کر رکھا ہے۔ اب دیکھو قرآن پڑھتے سب ہیں، سمجھ میں سب کو آتا، سمجھ میں سب کو آتا نہیں آتا، لیکن ثواب برابر ملتا۔ سمجھنے اور نہیں سمجھنے کا معاملہ نہیں، قرآن پڑھنے والے پر حرف حرف پر ثواب۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ عشر امثالہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں۔ لا اقول الف لام میم حرف، پھر آگے فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ مصطفیٰ کا جوش سخاوت، دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ تو میں کہتا ہوں، حضور فرماتے الف بھی ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم 3 لفظ پڑھو، ثواب کتنا؟ 30 نیکیاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ میں پوچھا پیارے الف لام میم سمجھا؟ تو بولے یہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ میں بولا آگے آیتیں پڑھتا ہے سمجھا؟ تو بولے نہیں سمجھا حضرت، لیکن حضرت سمجھو نکو سمجھو، اتنا تو رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک حرف میں 10 نیکیاں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ سمجھ کے پڑھنے والے کو 100 نیکیاں یا عمل کرنے والے کو 1000۔ حضور نے فرمایا پڑھ لیا، بغیر سمجھے بھی پڑھ لیا تو تجھے 10 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ قرآن ہے، اہل بیت ہے، اہل بیت کو دیکھا، ان سے محبت کی، اگر ان کے شان و مقام کو نہیں سمجھا تب بھی نجات ہی نجات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے دونوں کو ساتھی بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ ساتھی۔ وہ آپ کا ساتھی نہیں، آپ کو غلط سمجھیں گے یا پھر ساتھیاں خوش ہو گئے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ ساتھی بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے، لیکن جنہوں نے چھوڑا انہوں نے کیوں چھوڑا؟ افسوس تو ان پر ہے جنہوں نے نبی کی آل کا دامن چھوڑ۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، ہم آئے یا شہزادہ غوث اعظم آتے ہیں یا کوئی اور سادات آتا ہے، ارے ان کو چھوڑو ہٹاؤ، کیا آتا ہے؟ ان کو کیا معلوم؟ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کے پاس مت جاؤ۔ یہ ایک مہم ہے، ایک سازش ہے کہ سادات کا دامن تم سے چھڑا دیا۔ اب جب سادات کا دامن چھوڑنے والے تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے پکڑا ہے ان کا عقیدہ گھوڑے کی طرح مضبوط ہے، وہ قربان ہونے کے جذبے سے اس میدان میں آئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ جان کی بازی لگانے کے لیے آئے ہیں۔ آج کربلا کو 1400 برس گزر رہے ہیں، لیکن حسین کی یاد میں کوئی کمی نہیں ہے، محبت میں کوئی کمی بولو ہے نہیں ہے، عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے، وابستگی اور وارفتگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 1400 برس گزر گئے، لیکن آج بھی میرا حسین ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں سانسیں بن کر دھڑک رہا ہے۔ ہمارے دل ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو جو صحیح العقیدہ سنی ہوتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے، وہ بلک جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ کربلا کا خون منظر آ جاتا ہے، وہ حلقوں میں علی اصغر آ جاتا ہے، وہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے شانے آ جاتے ہیں، وہ حضرت علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی آ جاتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی بے قراریاں اور اضطراب آ جاتا ہے کہ کیسے میرے آقا حسین سے تنہا
ایسے مظالم برداشت کیے کہ تاریخ انسانیت میں کسی پر اتنا ظلم ایک وقت میں نہیں ڈایا گیا جتنا امام حسین پر ڈایا گیا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے بیوی زینب کی وہ بے قراری آ جاتا ہے، وہ اضطراب آ جاتا ہے، وہ بے چینی آ جاتی ہے اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل پاک ہے اور اہل بیت کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رخ پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس مجلس کا اہتمام، نہ ان کے پاس جلسے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کسی قسم کا کوئی پروگرام کرتے۔ کیوں؟ دیکھو دوستو، 1400 سال کے بعد تمہارے دل امام حسین کی محبت میں مچل رہے ہیں، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تم شکر ادا کرو۔ تم اپنے باپ دادا کو دعائیں دو کہ جنہوں نے تمہیں اس رستے پر ڈالا، ان مشائخ کے اعتبار بشمول شہداد غوث اعظم پر سلامتیاں بھیجو، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرو کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو تمہارے سینوں میں پیوست فرما دیا۔ یہ خدمات ہے، یہ اللہ کا تم پر کرم ہے، تم جتنا شکر کرو اتنا کم ہے۔ 1400 سال کے بعد تمہارے پاس اتنی محبت ہے، لیکن 50 سال ہوئے میرے حضور کو گئے، صرف 50 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ زمانہ کتنا قریب تھا حضور سے، وہ زمانہ قریب تھا کہ یہ زمانہ قریب، وہ زمانہ کتنا قریب تھا، لیکن دشمنیوں کا یہ عالم تھا کہ حضور نے جب فارات کی چوٹی پر اعلان کیا اپنی نبوت کا، مشرکین مکہ اور کفاران قریش حضور کی جان کے دشمن ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نبی اعلان نبوت کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ بولو 13 سال مکے میں رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو 13 دن میں اپنے محبوب کو مکے سے نکال، محبوب چھوڑ دو مکے والے، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اب یہ نکتہ ان ساتھیوں کے لیے جو سن رہے ہوں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے اندر یہ کہتے ہیں حضور کے علم میں نہیں ہے، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نہیں مانیں گے؟ یہ مکے والے نہیں مانیں گے، ابو لہب نہیں مانے گا، ابو جہل نہیں مانے گا، شیبان نہیں مانے گا، عتبہ نہیں مانے گا، ابو سفیان نہیں مانے گا، ہندا نہیں مانے گا۔ یہ کیا اللہ کو خبر ہے؟ اللہ کو خبر ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سلسلے وار آزمائشوں سے گزارا۔ دیکھیے 13 سال مشقت اور محنت ہے حضور نے گزاری۔ اب جب حضور کی جان پر بنائی تو کیا اللہ قادر نہیں کہ اپنے محبوب کی جان کا تحفظ کر دے؟ بولو، ارے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامتی عطا فرمائی، وہ کیا وطن مکہ میں اپنے محبوب کو بچانے پر قادر نہیں ہے؟ اس نے فرمایا واللہ یعصمک من النار، محبوب اللہ تیری حفاظت فرما رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ ظلم و تشدد اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے اور دشمنی عروج پر ہے اور حضور کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ محبوب اب تیری شان میں گستاخی ہوگی، تیرے رب کو گوارا نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب ہجرت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ ہجرت۔ حضور نکل گئے مدینے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ کیا، مولا کو بستر پہ بٹھایا، کہا امانتیں دے دینا اور اس سے آ کے لینا، مدینے چلے گئے۔ مدینے میں گئے ہی 1 سال کا عرصہ گزرا، بدر ہو گئے۔ اب یہ جو بدر ہے یہی کربلا کا تسلسل، ابتدا بدر ہے، انتہا کربلا۔ اب سمجھو فتوحات کامیابیاں بدر میں بھی ہوئی ہے، اور اسلام آج جو ٹکا اور زندہ ہے وہ کربلا کے صدقے سے ٹکا ہوا۔ توجہ طلبا، اب یہاں سے تھوڑی سی آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ پیغام لے کر جانا صرف قصے کہانیاں یا پھر میں آپ کو مسائل جمع سنا کر آپ کے آنکھوں سے صرف آنسو نکالنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو دنیا جو چال چل رہی ہے خارجیت اور ناصر کے سمجھنے میں آسانی ہے۔ اب بدر کا مارکہ ہوا، کتنے مارے گئے؟ 70 رؤسانہ قریش، سرداران قریش۔ ادھر کتنے تھے؟ 313۔ ادھر کتنے تھے؟ 1000۔
ادھر 313 نہتے تھے اور اس میں سب کے سب مجاہدین نہیں تھے، اور اس طرف 1000 کھاتی کے تیار تھے، سواریاں تھی، ہتھیار تھے، سب کچھ تھا۔ ان میں سے 70 سرداران قریش مارے گئے۔ اسلام کو سب سے بڑی فتح یاد میسر ہے۔ اب یہاں سے ریاست مدینہ کا اسٹیبلشمنٹ شروع ہوا، اسلامی نظام، اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت۔ 70 سرداران قریش مارے گئے، ان میں سے 40 کو تنہا علی مرتضیٰ نے مارا۔ اب کیا انکار کرو گے؟ اب اگر ریشو دیکھیں، باقی کے صحابہ کتنے مارے، مولا علی کتنے مارے، تو 60-40، 60% کو تنہا علی نے مارا۔ اب جب علی نے مارا تو ہاہاکار ہو گئی کہ ہائے، دیکھو سید الشہداء امیر حمزہ کے تھے ساتھ میں، وہ بھی تو اسد اللہ و رسول ہی ہے نا، لیکن یہ شرف اللہ نے علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ 5000 فرشتوں کو آسمان سے اتارا صحابہ کی مدد کے لیے، لیکن علی مرتضیٰ کی جب تلوار بدر میں چلی، ایسی چلی کہ 40 کو تہہ کر زمین تک پیوست کر دیا۔ اب تک تو دشمنی مصطفیٰ سے، بنو امیہ کو اب تک دشمنی مصطفیٰ کریم سے تھی، لیکن دشمنی کا دھارا بدلا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کو ٹھہرے ہوئے تھے، مارنے والا تو علی ہے۔ جنگ کا نقشہ بدل رہا تھا، جتانے والا تو علی ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو بدر نہ جیتی جاتی۔ اب یہ دشمنی بڑی، اتنی بڑی آج بھی چل رہی، یہ دشمنی تھمی نہیں ہے۔ اب بنو امیہ کے 2 دشمن ہو گئے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مولا علی مشکل کشا۔ اب یہ ہمیشہ ان کی تاب میں رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کو قدم قدم پر تکلیفیں دے رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے اولاد کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے، اور جاتے جاتے حضور نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ من قلت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، مولا کا مطلب ہے دوست۔ کیا بولتے؟ مولا کا مطلب ہے دوست۔ تو میں نے کہا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ میں نے اس بدنصیب سے پوچھا تو کیا رسول اللہ کو تو دوست سمجھتا ہے؟ بولو، کیا تو رسول اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے؟ کہ جو علی کو مانے کے دوست کے لیتا ہے؟ نہیں، کہنا پڑے گا مضمون تو مولا کا مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں جس کا آقا علی بھی اس کا آقا۔ یہاں دوست کے معنی نہیں لیے جائیں گے، اب دیکھو دوست اہل بیت اطہار سے دشمنیوں کا یہ جو سلسلہ بڑھا، یہ تھمنے کا نام نہیں لیا۔ ایک طرف حضور ہے جو اپنی امت سے اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ جاتے جاتے حضور نہیں چاہتے کہ میں میری امت کو تنہا چھوڑ کر جاؤں۔ حضور چاہتے تو فرما دیتے نا کہ میں جا رہا ہوں، صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور ایسا نہیں کہ صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں مسجد نبوی میں حضور نے 12 نمازیں پڑھی۔ کتنی؟ 12 نمازیں پڑھی۔ اب یہاں پر پھر لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتا ہے، تاریخ دیکھے حضرت ابو بکر کو پڑھائے، علی کو نہیں پڑھائے۔ میں نے کہا دیوانوں کو رسول اللہ کی حکمت کو سمجھا نہیں۔ اگر میرے نبی اس وقت علی کا ہاتھ پکڑ کر جیسے پیر قوم میں مولائیت اور ولایت کا اعلان فرمایا تھا، اگر علی کو مصلی پر ٹھہرا دیتے پھر روئے زمین پر قیامت تک سیدوں کے سوا کوئی مصلی پر ٹھہرنے والا نہیں ہوگا۔ حضور
حضور کا فیضان ہے، حضور کو پتہ ہے چشم نبوت دیکھ رہی ہے دنیا کے چپے چپے میں مسجدیں ہوں گی، تو حضور نے جا کے مگر تو پڑھاؤ علی کو تو میں نے ویسے پہلے ہی امام کائنات بنا دیا، ارے وہ اس کی ساری نسلیں امام ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی اولاد میں آخری امام نہیں آ جائے. تو یہ تو اہل بیت کے اطہار کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر ہے، پتہ ہے کہ میری نسل کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. کیا حضور کو خبر نہیں تھی؟ امام حسین پیدا ہوئے، حضور آئے حسین نام رکھا، یہ رکھا نہیں، حسین. امام حسن کا حسن رکھا، حسین رکھو. روایت دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسلام میں جبرائیل آئے اور آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت بہت مبارک، حسین پیدا ہو گئے. حضور مسکراتے ہیں، حسین پیدا. کتنا خوشی کا ماحول ہوگا کرتے تھے. ادھر سیدہ حسین، ادھر مولا حسین، ادھر امام حسن چھوٹے سے 7-8 مہینے کے اپنے بھائی کو دیکھتے کہ کچھ ہو رہے. اسی اسلام میں آئے، تھوڑا وقت لے لیتے نا، نہیں وقت نہیں، آتے ہی کہا یا رسول اللہ ایک فرشتے کو ساتھ میں لایا. تو کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے جبرائیل کہتے ہیں میں جب آسمان چھوڑ کے نکل رہا تھا تو راستے میں فرشتہ مجھے روتا بیٹھا. میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پترس اس کا نام ہے. کہا کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا فرشتہ کہ اے جبرائیل بات اتنی سی ہے کہ ایک امر کے بجا لانے میں حکم کی تعمیل میں اس سے تھوڑی سی تاخیر اللہ اس سے ناراض ہوا اور اس کے جلال کی وجہ سے میرے بالوں پر ٹڑ گئے. میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ میرے بالوں پر ٹڑ گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو. اس لیے نہیں کہ مجھے ہواؤں میں ہونا ہے، اس لیے ناراض ہو کہ اللہ نے اپنا رحمت میری طرف سے پھیر دیا ہے. جبرائیل تم کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے. اس کو کا کیا کمال ہے؟ مناقب اور فضائل امام حسین کے بیان کیے. تو کہا مجھے بھی لے کر چلو. جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحب سے پوچھو پھر لے کے چلو. کہا چلو. اتنا اختیار اتھارٹی اللہ نے فرشتوں کو دے کر رکھی ہے. جبرائیل کے ساتھ وہی فرشتہ اترا اور جب اترا فرشتے سے کی اجازت کی حضور سے یا رسول اللہ کی اجازت ہے. تو حضور نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا جو شہزادہ ہے یہ سید ہے، یہ شہید کیا جائے گا. کربلا کی سرزمین پر آپ کی امت کے لوگ آپ ہی پر کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے. اور یا رسول اللہ اس کی فضیلت یہ ہے اس کے جسم کی، کیونکہ اس کا خون آپ کا خون ہے، اس کا جسم آپ کا جسم ہے، اس کی تمام برکتیں آپ کی ہیں. اس کے جسم کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اس کا جسم جس کے جسم سے مس ہو جائے اللہ اس کے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اللہ اپنی ناراضگی کو اس سے ختم کر دیتا ہے. اسی لیے سجدوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. نکتہ یہاں پہ بھی تکلیفوں کی سادات کا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ تو حضور نے کہا جبرائیل کیا جاتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے یہ فرشتہ اگر حسین ابن علی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دے گا تو اس کے بالے پر بھی آ جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے. لہذا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے آغوش میں امام حسین کو دیا. امام حسین نے آگے کوئی مسکرائے اس کے بالوں پر لوٹ کر آ گئے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ ہاتھ شہزادے غوث اعظم کے ہاتھ، ان کا ہاتھ موسیٰ قادری سرکار کے ہاتھ، ان کا ہاتھ لاہو والی سرکار کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں، غوث اعظم کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسن کا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں، مولا کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ. یہ تسلسل ہے، یہ اہل طریقت کا مجمع، اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دوستو باتیں بہت ہی کہنے کی، لیکن سنو یہ جو دشمنی اہل بیت اطہار سے بڑھتی چلی گئی اور ایک لائی سلسلہ چلا اور رکنے کا نام بولیے نہیں لیا. اب حضور نے فرمایا کہ جاتے جاتے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں یا میرے صحابہ کو دیکھو صحابہ کا مقام اپنی جگہ. ہم سنی ہے کیا ہے؟ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں. غوث اعظم کا ماننے والا
برائے کا چاہنے والا رات اس نہیں ہو سکتا. یاد رکھو ہماری نس نس میں سنیت بسی ہوئی اور جو ہم سے ملنے وہ سنی بن جاتا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو چھوڑ کر جاؤ، اس لیے اب توجہ کرو بات ہے اس لیے کہ صحابی کی صحابیت اس وقت تک جب تک کہ ان کی زندگی. صحابی کو دیکھنے والا صحابی بنتا نہیں بنتا، تابعی بنتا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کو چھوڑ کر جانا، حالانکہ کلہم مدعون فرمایا. بے شمار حدیث ہے، بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار قرآن پاک کی آیتیں ان کی فضیلتوں پر دلالت کرتی ہے. لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہو اور ذمہ داری دے کر جا رہا ہو. اے علی دنیا میں تجھ پر اگر مظالم کی انتہا ہو جائے، کوفے میں تو اگر شہید کر دیا جائے، تب بھی میری امت کو تنہا نہیں چھوڑنا. مولا علی مسلم کشا کوفہ میں ضرب لگائی گئی. 1 مہینہ تلوار کے اپنے ملچم میں زہر میں ڈبو کر رکھا، مارا. مولا کا رویہ کہتا پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ اس کو، روٹی کھلاؤ اس کو. امام حسن امام حسین کو بلا کر کہا دیکھو یہ دنیا کے ملکے دنیا کی حکومت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. دنیا کا اقتدار یا دنیا کی حکومت یا دنیا کی دولت یہ تمہارا نصب العین نہیں ہے. کہا بابا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو فرمایا میرے آقا کی امت کی دستگیری اور مشکل کشائی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. امام حسن علیہ السلام کو ذمہ داری تھی 6 مہینے خلافت راشدہ کے عظیم الشان منصب پر امام حسن چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے بیٹے حسن میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت. 6 مہینے بیٹھے. لوگ کہتے ہیں کہ جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہم اس سے جنگ نہیں کرتے، ہم ان کو برا نہیں کرتے. امام حسن نے کیوں دی؟ توجہ ہے آپ کی. امام حسن کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ تو ختم ہو رہی ہے. اب میرے نانا نے فرمایا کہ ملوکیت ہے، کاٹ کھانے والی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے کراہیت کی اس ذمہ داری سے اور کہا کہ میں پاک، میرا باپ پاک، میری ماں پاک، میرا نانا رسول پاک، میری اولاد پاک، میری اولاد میں آنے والا عبد القادر جیلانی غوث پاک، لہذا میں اس حکومت کی گندگی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں پاک ہوں، یہ ناپاک ہے، یہ اسے وہی رکھے اس حکومت کو جو ناپاک ہے. کتنی روایت چھپا ہو، کتنی روایت چھپا ہو. امام حسن علیہ السلام نے چھوڑ دیا کہا صلح، یہ صلح ہے. صلح کے کسی شرط کو پورا نہیں کیا گیا. پھر بات کربلا تک آئی. وہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کربلا کے لیے بہت پہلے تیار کرایا. حضور کو خبر ہو گئی، جبرائیل نے آ کے دیکھی ولادت کے وقت میں شہید کر دیے جائیں گے. کس کے ہاتھ؟ یہودیوں کے ہاتھ، نصرانیوں کے ہاتھ، مجوسیوں کے ہاتھ نہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ہاتھ. توجہ ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ہاتھ شہید کر دیے جائیں گے. حضور نے کیا کیا؟ تربیت شروع کر دی. دیکھو جب میدان جنگ میں کسی فوجی کو بھیجتے ہیں تو آرمی میں وہ جاتا ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے، ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے، 5 سال 8 سال. پولیس میں بڑی دو دیتی ہے، اللہ کرا دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کی، محنت اور مشقت کے بعد فزیکل اسٹرینتھ پیدا کرنے کے بعد تب جا کر میدان جہاد میں یا پھر جنگ میں چھوڑا جاتا ہے. فوجی ہوتا ہے جو آرمی میں ایسے نہیں اتر جاتا. پوری ٹریننگ، جنگ کے پورے اصول، ضوابط، ہتھیار کیسے چلایا جائے، جسم کو کیسے مضبوط رکھا جائے، طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد ایک فوجی بنتا ہے، ایک فوجی ایک مجاہد بنتا ہے. یہاں تو شہید اعظم بننا ہے. اب تربیتیوں کا عالم کیا ہے؟ تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو زبان چسا رہے ہیں.
یہ منظر مولا بھی دیکھ رہے ہیں، سید کائنات بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں، حضور کے ممبر ہو گئے، ممبر پر سے اتر سے آیا، آ کر حضور کی گود پر، پیٹھ پر، پشت پر امام حسن اور امام حسین دونوں چڑھ گئے اور دونوں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ یہ روایت تو آپ سب کو معلوم ہے، کیوں؟ اس لیے سجدہ طویل کر دیا کہ حسین آج میری پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ حسین میری پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ غریب نواز سرکار نے کیوں کہا دین است حسین؟ اب دیکھو پیٹھ پر بیٹھے ہیں امام حسین، حضور چاہتے اٹھ جاتے، ہاتھ سے پکڑ کر اتار دیتے، لیکن نہیں اتارا۔ اس لیے نہیں اتارا کہ اے حسین آج تو میری پشت پر بیٹھا ہے، میں اس لیے نہیں اٹھتا کہ تو نہ گر جائے۔ نہیں نہیں حسین، میں تجھے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ آج تو میری پیٹھ پر بیٹھا ہے، کل کربلا میں شمر میری پیٹھ پر بیٹھا ہوگا اور تو ٹھیک اسی طرح سجدے میں ہوگا جیسے تیرا نانا اب سجدہ کرتا ہے۔ اے حسین سر نہ اٹھانا، سر کٹا دینا۔ حسین سر اس لیے نہیں اٹھانا کہ اے حسین اگر تو سر سے اٹھ گیا اور تو نے میدان کارزات سے رخ کو موڑ لیا اور تو نے اپنی جان آفرین اللہ کے سپرد حوالے نہ کی تو حسین تیری پشت پر چمر بیٹھا ہے، اسے تیرا گلا کاٹتا ہے تو کاٹنے دے، تو مت اٹھ، اس لیے کہ میں اٹھوں گا تو تو گرے گا، تو اٹھے گا تو اسلام گرے گا، پھر اسلام اگر گر جائے گا صبح قیامت تک اٹھ نہیں پائے گا۔ یہ درس اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ قدم قدم پر دستگیری، قدم قدم پر حمایت، قدم قدم پر آبرو رکھ رہے ہیں۔ اس لیے اتنی محبت، اپنی تمام محبتوں کو امام حسین علیہ السلام سے نچھاور کر دیا۔ 7 سال کی عمر مبارک امام حسین کی جب حضور اس دار پانی سے کوچ کر چلے گئے، اس کے بعد پیریڈ بدلتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا دور خلافت آیا۔ عنوان شباب پہ امام حسن اور امام حسین۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا دیکھو صحابہ سے اہل بیت کی محبت ایسی، کہا بھائی عثمان کی جان خطرے میں ہے۔ احساس طلب کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا، ارشاد فرمایا مولا کائنات نے کہ اے حسن اے حسین تم دونوں کو بھائی عثمان کے دروازے پر ٹھہر کر پہرا دینا۔ کیا کرنا ہے؟ پہرا دینا ہے۔ وہ تو قاتل آئے، عثمان پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر قتل کر کر چلے گئے، اور افسوس کا مقام یہ کہ الزام مولا کائنات ہی پر لگایا گیا کہ علی دشمنان قاتلان عثمان کا قصاص نہیں لے رہے۔ اب یہاں سے منظر بدلا، بنو امیہ کی کاٹ کھانے والی حکومت کا آغاز ہوا۔ کربلا برپا ہوا دوستو۔ کربلا کیسے برپا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ یزید کے باپ نے، اسے امیر شام کہتے ہیں، جناب معاویہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا اور بٹھا کر کہا اور یزید کی تائید اور تعریف کرنے والوں کی اب کبھی نہیں رہی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں چوطرف سے دیکھیں یزید کی تعین اور اس کی حمایتیوں کا بھی ایک ٹولہ نکل کر آیا ہے۔ ابھی 10 روز پہلے 3 محرم کو 7 روز پہلے شیخ الاسلام علامہ قائم مقدس صاحب کی مان کو کھلارا کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائی۔ فنکشن میں بھی تھا اور میں نے کتاب کے حوالے سے انہوں نے مستند روایتوں کا ذخیرہ جمع کیا کہ یزید فاسق تھا۔ بولو کیا تھا؟ کیا تھا؟ بولو فاسق، فاجر تھا، لعنتی تھا۔ اس کے بعد کہا کافر تھا۔ کیا تھا؟ کافر تھا۔ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی جو حمایت کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں۔ ہم میں سے اکثر اس لیے آپ مسلمان بیٹھے ہیں حنفی ہیں، کیا دنیا کی 75 سے 80% مسلمانوں کی آبادی کیا ہے؟ بولو حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بتائی ہوئی فقہ کو تم نے لے لی، محدث کثیر
مفتی اعظم گزر گئے، مجدد دین و ملت بھی، شیخ الاسلام بھی گزر گئے۔ میں نے کہا کیسے بنے؟ تو کہا امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے جو امام اعظم میں تھی، وضو کیسے، غسل کیسے، نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، زکات کیسے دی جائے، یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ بولو۔ آپ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ میں نے کہا دیوانوں، تم میں ہم میں اتنا ہی فرق ہے، تم مولوی ہو، ہم صوفی ہیں۔ تم نے اپنے مفاد کی چیز دے دی اور ہم نے امت کی مفاد کی چیز کو اپنا لیا۔ امام اعظم نے تم کو علم کی خیرات عطا کی، آج تمہارے مدرسے چل رہے ہیں۔ اور صوفیاء کرام نے کیا کیا؟ امام اعظم کے فقہ کو بھی اختیار کیا اور ان کے عقیدے کو بھی اختیار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ میں جب پتہ چلا ہے شام کے ملک عباسی خلیفہ، یہ بھی بنو امیہ کا یہ چیپٹر ہے، سادات کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب پتہ چلا کہ شام کے ملک سادات کرام پر لشکر لے کر آ رہا ہے، جانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، تو دیکھو یہ میرے حضرت یا تمہارے حضرت کی بات نہیں، سب کے حضرت کی بات کرنا۔ اگر حقیقت میں کسی کو اعلیٰ حضرت کہا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات والا سنا ہے۔ ہم مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی بہر نہیں رکھتے، وہ پکے قادری، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی قادریت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی خدمات میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ سنو۔ امام اعظم سے تو بڑے نہیں ہے نا، ہے کیا؟ کوئی بھی اس دور کا مولانا 100 200 300 400 500 کو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علم میں ابو حنیفہ سے آگے ہو نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو وہاں پر بھی جا کر حاضر کر دے گا، اور وہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو حنیفہ جن کی تم روز ابتدا کرتے ہو، تمہاری نمازوں میں ابو حنیفہ ہے، تمہارے وضو میں ابو حنیفہ ہے، تمہارے روزوں میں ابو حنیفہ شامل ہے، تمہارے حج میں ابو حنیفہ شامل ہے، تمہاری زکاتوں میں ابو حنیفہ شامل ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے صاحبزادے کے دوسرے خدمت میں آ کر حاضر ہو کر کہنے لگے سرکار میں زید پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام زید میں مظلوم علیہ السلام نے کہا کہ نعمان کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا سرکار میں نے بہت کام کیا ہے علم کا، دولت کا میرے پاس انبار ہے، لوگ نذرانوں سے نذرانے لا کر دیتے ہیں۔ امام اعظم نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو 1 لاکھ درہم میں آپ کو لشکر کے لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ امویوں اور عباسیوں کا بدلہ لے۔ آپ کے دادا کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا میں، حسین بن علی کے ساتھ، علی اکبر کے ساتھ، قاسم کے ساتھ، اور محمد کے ساتھ، علی اصغر کے ساتھ، بی بی زینب کے ساتھ، آپ کی دادی کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ آپ بدلہ لے لیں۔ یہ 1 لاکھ درہم پیش کرتا ہوں اور اپنی جان کی بازی لگانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 1 لاکھ درہم امام زید کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف اس لیے پیش کیے تاکہ امام زید علویوں کا باجا بجا سکے۔ ذہن سے نکل جاتی ہے باتیں۔ جب خلیفہ کو پتا چلا امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا، یا کہ ذرا مولانا سے صبح میں پوچھ لینا کہ امام اعظم کو کس قصور پہ جیل میں ڈالا گیا تھا۔ کبھی پوچھا؟ تم ڈرتے ہو اہل بیت کی محبت ختم کرنے کے لیے، تم فکر کرتے ہو کہ ہمارے مولانا برا مان جائیں گے، ہمارے حضرت برا مان جائیں گے۔ میں نے کہا امام اعظم کو جیسی جرأت پیدا کرو۔ لو لسلطان لحلق النعمان، کہا 2 سال امام باقر جعفر کی غلامی کا کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے سے ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت۔ امام اعظم کے ہاتھ میں کتاب اللہ کا سب سے بڑے عالم اس دور میں امام اعظم حنیفہ تھے، لیکن ان کو پتا ہے کہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑ کر رکھا، چھوڑا نہیں۔ صحابہ کے بعد چلو اہل بیت کے بارے میں پوچھو، علی کے بارے میں پوچھو، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر،
علی اگر آپ میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے نا تو میں ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونا کس کو کہتے ہیں؟ مر گیا ہوگا نہیں کہ اہل علم کو پتا ہے ہلاک ہونے کا مطلب ہے بری موت. آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں سڑک حادثے میں 3 ہلاک، سڑک حادثے میں 3 کا انتقال نہیں ہوتے. آگ میں جل کر 5 آدمی ہلاک ہوئے. کیا ہوتے ہیں؟ آگ میں جل کر 5 آدمی کا انتقال کرملا نہیں لکھا جاتا. کیا لکھا ہے؟ ہلاک ہو گئے. تو قربان جاؤ حضرت عمر کی حقانیت اور صداقت کا علی اگر آپ میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے. دوستو آج مسئلہ کیا ہے بتایا آپ کو. ساری دنیا میں بڑے صغیر جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا، محرم کی مجالس برپا کی جاتی تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ کا ذکر کیجیے. میں نے کہا صحابہ کا ذکر کیجیے. میں نے کہا بیٹا تم نے اہل بیت کے اطہار کے ذکر کو سمجھا ہی نہیں. اہل بیت کے اطہار کا ذکر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ 1 سال کی مقبول عبادت سے بڑھ کر وہ 1 دن ہے جو اہل بیت کی محبت کا گزار دیا جائے. اور یہ دن ہمارے نصیب میں آیا. ہم 10 محرم الحرام کو پورا دن اہل بیت کے اطہار بنتے. ہماری تو ساری زندگی کی فکر ہی کربلا ہے، اور جس کی فکر کربلا ہے وہی کامیاب یاد رکھنا. امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے اطہار یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے حوالے کیا ہے. اب پکڑ کر رکھو. اب یہ دیکھنا ہے کہ پکڑ کر کیسے رکھو. دور بڑا سخت ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آج سویڈن میں ڈنمارک میں قرآن مجید کی حرمتیاں کی جا رہی ہیں. دل تڑپ رہا ہے. بولو مسلمانوں، سوشل میڈیا میں اخبار میں آپ نے پڑھا کہ سویڈن میں اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی حرمتیاں کی جا رہی ہیں، اور ادھر بر صغیر میں اہل بیت کے اطہار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. جب ذکر اہل بیت چھیڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فضائل مناقب صحابہ بھی بیان کیا جائے. میں نے کہا دیوانوں ہم وہ کرتے ہیں جو صحابہ کیا کرتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مسلمانوں کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ ذکر علی کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی اولاد کا ذکر کرنا بھی عبادت. حسین ابن علی کا بھی ذکر عبادت، ان کی اولاد کا بھی ذکر عبادت. اس لیے یاد رکھو خارجیت بڑھے گی، بہت بڑھے گی، اور تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت کے اطہار کا دامن چھڑانے کی حد تک مقدور کوشش کرے گی. لیکن کربلا کا منظر یاد رکھنا مسلمانوں. کربلا میں امام حسین چلے کتنے ہیں؟ 72. بولو 72. سامنے کتنا بڑا لشکر ہے؟ 22,000 کا. پہلے 4,000 آئے، پھر بعد میں نکل کر اور 18,000 آئے. 22,000. کیا امام حسین کو پتا نہیں ہے کہ 72 کا مقابلہ 22,000 سے نہیں ہوتا؟ تو آپ کو خبر ہے، مجھے خبر ہے. امام حسین نے اسٹریٹجک پلاننگ نہیں کی ہوگی. یہ باب العلم کے بیٹے ہیں نا، جن کا بابا باب العلم ہو اس کے بیٹے کو کیا یہ خبر نہیں کہ 72 کا مقابلہ 22,000 سے نہیں ہو سکتا؟ بولیے. لیکن امام حسین کے پائے استقامت کی ذریعے سے جو کچھ نہیں ہے کا 22,000 نہیں 22 لاکھ بھی ہوں تو حسین ابن علی اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر. 22,000 میں سے ایک نکل گیا. توجہ ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ہود. اگر امام حسین چاہتے کربلا میں تو 22,000 سے آ جاتا. مشکل تھا امام حسین کے لیے. بولو مشکل تھا امام حسین کے لیے. 22,000 ادھر آ جاتے، لیکن 22,000 کو نہیں بلایا. 21,999 کو وہیں رہنے دیا. ایک کو لے لیا، ایک کا انتخاب فرمایا، اسے ہر کیا اور اس دوزخ میں جانے والے کو جنتی بنا دیا. اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ ہر قسمت کو وہ زندہ ہے تمہیں خبر نہیں. اس
صف میں لا کر حضرت ان کو ٹھہرا دیا. جو جہنم کا ایندھن بننے والے ان کو لا کر ادھر بولیے کہاں ٹھہرایا؟ جنت کا مستحق بنایا اور جنتی بنا دیا. میرے حسین اگر چاہتے ٹھوکر مار دیتے تو زمزم نکل کر آ جاتا. بھائی نہیں آتا، کیوں نہیں کیا؟ بھائی 600-700 سال کے بعد ان کے پوتے کے غریب نواز آیا. انا ساگر مرید خود یہ خود دیں گے، کٹورا دے کے مجھے لے کے آیا، گائے لے کے آیا. تو کیا ان کے دادا کے پاس یہ اختیار نہیں؟ کہنے والے نے کہا کہ اے دل فقیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. وہ سید الاولیاء امام حسین کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پوتے غوث اعظم جیلانی کا یہ عالم ہے کہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو گئے. اچھا یہ میں دیگر جماعت والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یا غوث کا نعرہ لگا کر یا حسین کہنے سے ڈرتے ہیں، جو یا غوث کا نعرہ لگا کر یا علی کہنے سے گھبراتے ہیں. میرا پیغام ان کے لیے کس کے لیے ہے؟ بولو. جو یا غوث کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن یا علی خود کے کہنے سے ڈرتے ہیں. اگر امام حسین چاہتے ٹھوکر مار دیتے. کسی کہنے والے نے کہا کہ علی اصغر کا یہ عالم تھا کہ کبھی بی بی زینب کے آغوش میں، کبھی امام حسین سے آغوش میں، کبھی بی بی سکینہ اپنی آغوش میں کی ہوئی ہے اور زمین پر نہیں رکھی، زمین پر نہیں رکھی ہے. وہاں پر ایک جھولا بھی بنایا گیا، لکڑیاں لائی گئی، کپڑا رکھا گیا، ایک کرتا امام حسین کا بنایا گیا اور اس میں علی اصغر کو لکھا دیا گیا، زمین پر نہیں رکھے. عارفین نے کہا اس میں ایک حکمت تھی. پوچھا کیا تھی؟ تو کہا علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہے، ادھر اسماعیل کی عمر بھی 6 مہینے کی ہے. ادھر علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہے، ادھر اسماعیل کی عمر بھی 6 مہینے کی تھی. ادھر پانی کی ضرورت تھی. بی بی حاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. اب جان پہ بنائی ہے. کس پر؟ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اب جان کے بنائی ہے. اب اگر پانی نہ ملے تو اسماعیل نہیں بچیں گے. بی بی حاجرہ جان گئی کہ مان گئی کہ اگر اب پانی نہیں ملے گا تو اسماعیل کی جان نہیں بچے گی. ابراہیم خلیل اللہ نے میرے حوالے کیا اور اللہ نے حکم دیا وہاں چھوڑ کر آؤ ابراہیم جو وادی غیر ذی زرع ہے. ابراہیم خبردار خطرہ نہیں ہوگا پانی کا وہاں پہ. تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مولا کیسے سروائیو کیسے کریں گے، کیسے؟ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے مولا، جیسے تم نے کہا تھا چھری چلاؤ تو کیا ابراہیم نے سوچا؟ جیسے تم نے کہا تھا آگ میں کودو تو کیا ابراہیم نے سوچا؟ ٹھیک اسی طرح تم نے کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ مکے میں لائے چھوڑ دیا، پلٹ کر کے کہا جائے جائے پانی تو نہیں ہے نا، کہیں نافرمانی تو مجھ سے نہیں ہو رہی. طرف دیکھنے لگے، گھومنے لگے. بی بی حاجرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہیں پانی تو نہیں ہے یہاں پہ. سوال یہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ پانی ہے تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں لیکن پانی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پانی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اور اے حاجرہ اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئی تو تمہاری ظلم سے، تمہارے رحم سے اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو پیدا فرمائے گا. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. اسکول کا پڑھنے والے کو ڈاکٹر نہیں کہتے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مال صاحب. میڈیسن پڑھنا پڑتا ہے، MBBS 10 تک پڑھنا، انٹرمیڈیٹ پڑھنا، پھر MBBS کرنا، پھر ماسٹرز کرنا، تب جا کے بڑے ڈاکٹر کہلاتے. اتنے سال کا امتحان دیے تو ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، عالم بنتے. تو ٹھیک اسی طرح انعام اتنا بڑا ہے جس کے صدقے ساری کائنات پیدا ہوئی ہے. تو اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ابراہیم کو. پہلا امتحان آگ میں کر دیا، دوسرا امتحان چھری چلوا کر دیا، تیسرا امتحان 6 مہینے کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کہا چھوڑ کر چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے جاؤ. اب پانی ختم ہوا، بے چینی بے قراری پڑی. ذرا دیکھو اقبال نے ایسے ہی سادہ، بہت ہی سادہ اور رنگین داستان حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے نہایت اور ابتدا کو دیکھو کہاں شروع ہوئی اور کہاں قربانی ختم ہوئی. فدیناہ بذبح عظیم، ہم تمہیں ایک ذبح عظیم عطا فرماتے ہیں. وہ ذبح عظیم در اصل میرا حسین ہے. اب ادھر اسماعیل بے چین بے قرار ہو گئے، پیر رگڑ دیا زمین پر. بی بی ہاجرہ نے دیکھا منظر، پانی کا فوارہ نکلا، ایسا پانی کہ اگر روکنا نہ چاہتا تو سیلاب سارے کے سارا مکہ آبادی کا تصور نہیں تھا. اس وقت ہاجرہ اور اسماعیل تھے، تیسرا زمین تھا. یہ دونوں ابراہیم آتے کبھی ارض مقدس سے ملاقات کر چلے جاتے. اب جب دیکھا کہ سیلاب برپا ہو رہا ہے تو بی بی ہاجرہ نے کہا زم رک جا. پانی رک گیا. اللہ نے پانی عطا کیا. کیوں؟ اسماعیل کی جان کے لیے پانی ضروری تھا. اب حسین اگر چاہتے ٹھوکر مارتے یا علی اصغر کو زمین پر بٹھاتے، اور علی اصغر کی پیاس تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر تھوڑی دیر کو میرے آقا حسین آتے اور اس زبان کو نکالتے اور چوس کر چلے جاتے. کبھی علی اکبر آتے، علی اصغر کو زبان چسا کر جاتے. کبھی قاسم آتے، علی اصغر کو زبان چسا کر جاتے. سکینہ کی زبان خشک ہو گئی ہے، سکینہ بنت حسین کی زبان خشک ہو گئی ہے، پھر بھی آتی اور اپنی زبان نکال کر اپنے ننھے بھائی علی اصغر کے حلقوم میں ڈال دیتی. بی بی زینب نے پکار کر کہا کہ اے میری بھتیجی کیا کر رہی ہو؟ تمہاری زبان تو پہلے سے ہی خشک ہے. تو کہا تو بھی کیا کروں، مجھ سے علی اصغر کی پیار پیدا. تو اگر یہ بے چینی اور بے قرار وہاں صرف اسماعیل بے چین تھے، یہاں حبیب اللہ کا پورا کنبہ بے چین ہے. وہاں تنہا اسماعیل کی بقا کی بات کی، یہاں محمد رسول اللہ کے سارے خاندان کی بقا کی بات ہے. اب مجھے بولو مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اسماعیل افضل ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ افضل ہے؟ بولو کون افضل ہے؟ بولو. میرے نبی افضل ہے تو میرے نبی کا گھرانہ کتنا افضل ہوگا؟ امام حسین نے وہ منظر دیکھا کہ یہ بھی 6 مہینے کے میرے جد اعلیٰ بھی 6 مہینے، کہا علی اکبر کو زمین پر نہ لٹانا، اس لیے کہ اگر یہ زمین پر لیٹے گا یہ بھی اسماعیل کی طرح پیاسا ہے، پیر رگڑ دے گا تو اور ایک زمزم یہاں سے نکل جائے گا. نکل جاتا نا زمزم اور سب کی چڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. حسین پانی نہیں چاہتے تھے دوست. یہ کس نے کہا حسین پانی چاہتے تھے؟ یہ کس نے کہا کہ علی اکبر پانی لانے گئے؟ یہ کس نے کہا کہ حضرت عباس فرات تک گئے پانی لانے کے لیے؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ کم وقتوں کر کے یہ دل یہ نہ کہنا کہ اتنا چہیتا چچا تھا، اس نے کوشش تک نہیں کی فرات کو. وہ گئے تھے اور اگر چاہتے تو پانی لے کر آ سکتے تھے، کیوں نہیں لایا؟ اسی لیے کہ ان کو پتا ہے یہ امتحان کی گھڑی ہے. وہاں مکے میں زمزم نکلا جان بچانے کے لیے، اور یہاں اسلام بچانے کے لیے نبی کی آل کا خون کا نکلنا ضروری تھا. خون کے فوارے نکلے، ہر طرف خون ہی خون ہے. میرے آقا چاہتے تو بچا نہیں سکتے اپنی اہل بیت کو، یقیناً بچا سکتے تھے. دوستو کیوں نہیں بچایا؟ پتا ہے اسی لیے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی نا تو اسلام نہیں بچا ہوتا. یزید کیا کر رہا تھا پتا ہے آپ کو؟ ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرو. جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، بنو امیہ کا دور کیسا تھا پتا ہے آپ کو؟ جمعے کی نماز تب تک پڑھیں گے اصل کے پہلے تک، لیکن بنو امیہ کا وہ دور تھا، یزید کے باپ دادا کی بات کا تھا. یہ دور تھا کہ مغرب تک جمعے کی تقریر چلی. اس تقریر میں مولائے کائنات شیر خدا کو گالیاں دی جاتی. اگر کوئی اٹھ کر ٹہر کر اعتراض کرتا تو اس کی گردن مار دی جاتی. امام حسین کی نگاہوں کے سامنے وہ ساری چیزیں ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے تحقیق کر دیا کہ جان آفرین اللہ کے سپرد کروں گا اور اسلام کو بچا لوں گا. دیکھو
امام حسین کی محبتوں کی طرف دیکھو، اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بڑی عظیم قربانی کائنات میں کسی نے پیش بولو نہیں کی ہے۔ یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی ہے دوستو، اور اس قربانی کو تم ہلکا مت سمجھنا۔ آج دنیا کی ہر مسجد سے اذانیں بلند ہوتی ہیں، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ پہلے والے نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر کربلا ہونے والی نہیں، حسین کہاں سے لاؤ گے؟ علی اصغر کہاں سے لاؤ گے؟ علی اکبر کہاں سے لاؤ گے؟ ارے علی اکبر کے میدان میں اترے کربلا میں، یہ 10 محرم کا دن ہے دوست۔ یزیدیوں کی صفوں سے شیخیں لگی۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد علی اکبر جب میدان میں اترے تو ایسے ٹھاٹا بنے ہوئے تھے، اور گھوڑے پر بیٹھ کے جب اترے تو یزیدیوں کی دنیا بدل رہی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اور ہور بن کر نکل آئے، لیکن بنو امیہ نے یہ نہیں چاہتے تھے، تو صدائیں بلند ہوئی۔ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر رن میں اتر کر آئے تو یزیدیوں نے صدائیں لگائی، جنہوں نے اس سے قبل قاسم کو قتل کر دیا، جنہوں نے اس سے قبل عباس کو قتل کر دیا، جنہوں نے اس سے قبل اور محمد کو قتل کر دیا۔ اب جب علی اکبر میدان میں اتر کر آئے تو کوفیوں نے، یزیدیوں نے صدا لگائی کہ اے علی اکبر ذرا رخ سے نقاب کو ہٹا دو، ہم تمہارے چہرے میں محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صدائیں بلند ہوئی جیسے ہی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبیہ پیغمبر کہا، بولو شبیہ پیغمبر سے نقاب ہٹایا تو دیکھنے والی ہر آنکھ نے چیخ مار کر کہا یہ وہی نقشہ ہے، وہی آنکھیں جو محمد رسول اللہ کی، وہی پیشانی ہے جو محمد رسول اللہ کی، وہی نہیا ہے، وہی داڑھی ہے، وہی رخسار ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی رنگت ہے، ہو بہو وہی۔ ادھر سے شمر اور پوری کو غصہ آیا، یہ زیاد نے کہا اگر اتنی محبت تھی تو پہلے کیوں ان کے لوگوں کو قتل کیا؟ چھوڑو ان کے چکر میں مت آؤ، دولت تمہارا انتظار کر رہی ہے، عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دنیا کا لالچ اور تمام کیا، یک بار بھی حملہ ہوا، 140 یزیدیوں کو تنہا علی اکبر نے تحت دے دیا۔ معمولی بات ہے، یہ علی کا شیر ہے جس میدان میں چلا جاتا جیسے گزر جاتا، تو روایتوں میں آتا ہے جیسے بکروں کے ریوڑ میں شیر گھس جائے تو بکریوں کا جو عالم ہوتا، علی اکبر کی جوانی کا یہ عالم تھا۔ اہل بیت اطہار کمزور نہیں تھے دوستو، اتنے دن کے پیاسے بھوکے، اس کے بعد طاقتوں کا یہ عالم تھا۔ خدا کی عزت کی قسم دنیا نے ایسی شدید قوم دیکھی، ایسی بہادری کی کسی نے مظاہرے کیے ہی نہیں ہیں جو اہل بیت اطہار نے کیے۔ کربلا کی داستان بڑی سخت ہے دوستو، بڑی سخت ہے۔ وقت ملے زندگی میں تو پھر آپ کو سناؤں گا، لیکن میں نے جو باتیں آپ سے اس سے قبل کی ہیں ان پر غور و فکر کریں اور یاد رکھیں کہ یہ آئیڈیالوجی خارجیت اور ناسبیت کی ہے، یہ وہی ایجنڈا ہے جو کربلا میں انہوں نے بنایا، یہ وہی ایجنڈا ہے جو نہروان نے بنایا، یہ وہی ایجنڈا ہے جو صفین میں بنایا تھا۔ وہ کیا؟ دنیا یہ نہیں چاہتی کہ شیطان اور شیطانی قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت رہے۔ ان کو پتا ہے یہ رہے گی تو نجات لازم ہے، یہ رہے گی تو جنت تمہاری پکی ہے، اسی لیے اس محبت کو نکالنے کے لیے یہ کوشش کر رہے۔ کربلا رہتی دنیا کو پیغام دیتی رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی یہ بتاتی رہے گی کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو حسین ابن علی کی زندگی کو دیکھو، قربان کر دینا اور آگے بڑھ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت۔ ایک بات جو میں بھول گیا، اللہ جزائے کیا ہے، عظیم قادر ہمت ہے، بہت زبردست بات ذہن سے نکل گئی کہ تھکا ہوا ہوں، میں بولنا چاہتا تھا، اگر آپ کو اجازت دیں تو 5 منٹ پہ بول دوں۔ میں آ ہی رہا تھا اس ٹاپک کی طرف۔ آج بیٹھا تھا میں عبدالعظیم قادری صاحب کے رہائش گاہ اور کے مقام پر، تو گفتگو چل رہی تھی کہ محرم میں
پچھلے زمانے میں مجید بھائی بھی شاید رفیق بھائی بھی بیٹھے سینئر لوگ ہیں. محرم الحرام میں اس مہینے میں سنیوں کے پاس بہت زبردست ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. اکھاڑے ہوتے تھے, مقابلے ہوتے تھے, کشتی. تو اس کمپٹیشن میں جیتنے کے لیے 1 سال کا نوجوان محنت کرتے تھے, پہلوانی کرتے تھے, داؤ سیکھتے تھے, کرتب سیکھتے تھے. اور اس کے بعد جب اکھاڑا ہوتا تو کئی پہلوان میدان میں اترتے, ان میں سے ایک کامیاب ہوتا اور 1 سال تک کے لیے وہ ٹائٹل جیتنے والے کے پاس ہوتا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کربلا کے ساتھ سے کشتی کا کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ بول رہے ہیں واٹ از دا ریفرنس؟ ریفرنس کیا ہے؟ کوئی ریفرنس ہے؟ ریفرنس کیا ریفرنس بتایا آپ کو؟ قوم کو تیار کیا جاتا ہے. کربلا بتائی جاتی ہے اور علی اکبر کی روح نوجوانوں میں پھونکی جاتی ہے. حضرت قاسم کی ہمت پھونکی جاتی ہے. شیر خدا کی قوت طاقت کا درس دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں تیار رہو, ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ ختم کر دیے گئے. اور ایک کام اجمیر شریف گئے ہونا, کتنوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ اجمیر میں تعزیہ نکلا ہے؟ نکلا نہیں نکلا؟ بولو. لاکھوں کی تعداد میں اہل سنت, کون اہل سنت, اس اجتماع میں شامل تھے جہاں پر تعزیہ نکالا گیا. اب اگر آج کے دور میں سید علی مصطفیٰ قادری یہ کہے کہ تعزیہ پھر سے نکالا جائے تو 1000 فتوے آ جائیں گے. بولیے, تعزیہ داری اہل سنت میں روا تھی, کیوں تھی؟ ذرا سوچ. تعزیہ ہوتا کیا ہے؟ تعزیہ ایک ماڈل ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی گنبد مبارکہ, جامع مبارکہ, روضہ مبارکہ دس دن تک دیا جاتا ہے. لوگ آتے دیکھتے رہتے. کسی کو جامعوں میں امام حسین کی قربانیاں نظر آتی, کسی کو گنبد میں امام حسین کا پیش کیا گیا اللہ کی راہ میں خون نظر آتا, کسی کو اس ماڈل میں امام حسین کی جرأت نظر آتی, کسی کو اس ماڈل میں امام حسین کی استقامت نظر آتی, کسی کو ہیبت نظر آتی, کسی کو شجاعت نظر آتی. وہ دیکھتا اور اس کا ایک تعلق جڑ جاتا کربلا کے ساتھ. اس کے ساتھ کربلا کے ساتھ. اب المیہ یہ ہے جنہوں نے تعزیے پر فتوے لگائے ہیں, آج ان کی ہر کتاب پہ ان کے حضرت کی گنبد کے پٹے نظر آتے ہیں. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روکا جا رہا ہے, بلکہ کرناٹک جا کر دیکھیے مدینہ شریف, کعبہ شریف, اس کے اوپر حضرت کی گنبد کی فوٹو. میں پروف دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, یہ محض اہل بیت اطہار کی دشمنی میں کیا گیا ہے. اور یاد رکھو دوستو, اللہ نشانیوں کو مٹانا پسند نہیں کرتا. اللہ تو نشانیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. اللہ تو زندگیوں نشانیوں کو تمام عطا فرماتا ہے. اللہ تو نشانیوں کو فروغ دیتا ہے. اور اللہ نشانیوں کو, وہ نشانیاں جو اس کے محبوبوں سے منسوب ہو جائے, اس نشانیوں کو اپنی نشانی فرماتا ہے. صفا مروا کیا ہے؟ آپ کیا پوچھتے ہیں ان پتھروں کو؟ نہیں نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ بے شک نو ڈاؤٹ صفا اور مروہ, یہ تو پہاڑ ہے نا, یہ تو پتھر ہے نا, یہ خشک پتھر ہے نا, یہ نہ فائدہ کر سکتے, یہ نہ نقصان کر. خبردار, اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پہاڑ نہیں ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ تیری نشانی کیسے ہو گئے؟ یہ تیری نشانی ہے, یہ تو بے جان ہے نا, یہ تو پتھر ہے نا, یہ تو پوجے جاتے ہیں پہاڑ مظاہر میں, یہ بول سکتے, نہ فائدہ دے سکتے, نہ نقصان دے سکتے. تو اللہ نے فرمایا میری نشانی اس لیے کہ اس پہاڑ کا تعلق میرے ذبیح اسماعیل کی پیاس سے ہے.
کس سے ہے؟ اسماعیل سے ہے۔ اسماعیل نے پیر رگڑا، یہاں سے زمزم نکلا، یہ میری نشانی ہے۔ اور بیوی ہاجرہ نبی نہیں ولی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی ماں ہے، نبی بولو نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ تو ایک ولی کا تعلق اس پہاڑ سے ہو گیا، اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ نہیں ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، میری مرضی میری رضا پر تو وادی سرا میں آئی، آزمایا گیا، آزمائش میں پوری اتری، اے حاجرہ کامیاب ہو گئی۔ اب سے حاجرہ صبح قیامت تک اس پتھروں کو تیرا رب اپنی نشانی قرار دے گا، اس وقت تک حاجیوں کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک تیری طرح وہ یہاں پر دوڑ نہیں رہتے۔ اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہم کربلا کا میدان کا نقشہ بنا کر امام حسین سے نام کا علم لے کر ادھر سے ادھر دوڑے تو خدا کی عزت کی قسم قرآن کا نزول رک گیا۔ اگر نہ رکا ہوتا تو حسین ابن علی کا علم بھی اللہ کی نشانی قرار دے دیا جاتا۔ حکمتوں کو سمجھو، حکمتوں کو۔ ابھی عبدالعلی قادری صحبت سے حج کو جا کر آئے ہیں، گزشتہ سال عظیم قادری بھی جا کر آئے، ہمارے ماجد انسانی صاحب بھی جا کر آئے۔ حاجیوں سے پوچھو جب حج کو جاتے ہیں کیا دیکھ کر آتے ہیں؟ اللہ نظر آیا نہیں، اللہ کی نشانیاں نظر آئی، کعبہ نظر آیا، حجر اسود نظر آیا، حضرت اسود کو چوم کر آیا، کیا ہے؟ میں نے کہا پتھر ہے۔ کیا ہے حجر اسود؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گئے اور خلافت میں حضور کی مثال کے بعد چوما، چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر پتھر کی طرف لے کر کہا تو صرف پتھر ہے، اور کہا نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور سن، میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر ابن خطاب تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا، لیکن چوما۔ کیوں چوما؟ نبی نے چوما، اور نبی نے کیوں چوما؟ کہاں سے آیا؟ توجہ ہے، کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، اسی لیے چوما۔ ارے پتھر جو جنت سے آیا اسے چوما تو حضرت اسود ہو گیا۔ بولو، میرے نبی نے حسین کو چوما، وہ بھول گئے، وہ یاد نہیں رہا، زبان چسائی، گردن پر بوسے دیے اور گلے پر بوسے دیے، کہا یہ کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا۔ وہ بھول گئے، دشمنی یاد لے گئی، بس تازیادی کا آگ بگولا ہو گئے۔ حکمتوں کو سمجھو دوستو، حکمتوں کو سمجھو۔ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، عرفات کا میدان کیا ہے، جبل رحمت کیا ہے، یہاں پر آدم کی دعا کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ سب بے جان ہیں۔ توجہ ہے، حجر اسود میں جان ہے، صفا مروہ میں جان ہے، بولو عرفات کے میدان میں چکر کی جان ہے۔ جاندار کون ہے؟ حجر کا مقام جب اتنا بلند ہے تو بشر کے مقام کا کیا ہے؟ اور جو سید البشر کا دفت جگر ہو اس شہزادے امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ نازیوں پر اعتراض مت کرو، علم پہ مت کرو۔ نہیں، علم ایسی چیز جیسا امام حسین کے سر اقدس کو اٹھایا گیا تھا۔ میں نے کہا دیوانوں، علم کا تم نے مطلب ہی نہیں سمجھا۔ علم سے مراد، علم کہتے جھنڈے، جس کو کہتے ہیں، بولو، علم کہتے جھنڈے کو۔ تم ان کی طرح مت بناؤ، لیکن مسلمانوں جھنڈے لے کر تو نکلو یا حسین کے نام۔
بولو لیکن لو تازیہ داری یاد رکھو کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر اس پر خرافات آئی، اپنے حضرت کی بات آئی، ہر کتاب پہ چھاپ جائے. اپنے مولانا کی بات آئی، جلوس کے ساتھ لے کے نکل رہے، پھولا برسا رہے ہیں. اور جب نبی کے شہزادوں کی بات آئی تو وہیں پر مستحق پسندی سے کہا. یہ دراصل مسلمانوں کے تعلق اہل بیت کو کمزور کرنے کی سازش ہے. سازش ہے. یاد رکھو روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نشانی امام حسین کی ذات ہے، امام حسن کی ذات ہے، مولا علی عشق کشا شیر خدا کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھرانے کی ذات ہے. اہل بیت سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط بناؤ. اور جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے وہ ایسے نہیں کرتے. شہزاد غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت بیٹا یہ مشاہدے کا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے آنکھوں سے، ان پر سے حجابات اٹھے اور تب جا کر انہوں نے ہم کو اس پر عمل کروایا ہے. محض شربت بانٹ دینا یا پھر محض لنگر چلا دینا اس نیت سے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، لنگر چلاؤ، نیاز کرو، خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ. اس میں لطف ہے دوستوں. اس لیے اسلام کھانے پینے کا مذہب صرف نہیں ہے. میرے آقا بھوکے رہا کرتے تھے، 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. بات کہتے نہیں کہ حضور کو لطف آتا تھا. کیوں آتا تھا؟ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان حسینی کردار ادا کرتا ہے. بولیے صبح ساجد سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتا، اختیار میں ہوتا ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ تیری رضا چاہیے. پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، تو چاہیے، تیری رضا چاہیے. مسلمانوں تم 30 دن کے روزوں میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہو، وہ تمہارے 30 دن کا کائنات کے 30,000 کروڑ سال ایک طرف، میرے حسین کا 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنا ایک طرف. دنیا کی کوئی عظمت امام حسین کی نالے گڑھ تک نہیں پہنچ سکتی. اہل بیت اطہار سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کار سازا فضلہ نوازا پروردگارا ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے. اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے اپنے پاس معاف کر. اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ سب تیرے نبی اور تیرے نبی کی عادت سے محبت کرنے والے ہیں. یہ امام حسین کے غلام ہیں، یہ سیدہ کائنات کے غلام ہیں، یہ علی اکبر کے غلام ہیں، یہ علی اصغر کے غلام ہیں، یہ حضرت عباس کے غلام ہیں. اے پاک پروردگار ہم سب یہاں پر تیرے نبی کی آل کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما، کربلا والوں کی خیرات عطا فرما. امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کا ہمیں صدقہ عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمارے قلوب میں حسین کی حرارت ایمانی عطا فرما، ہمارے قلوب میں امام حسین علیہ السلام کی ہمت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما، وہ استقامت عطا فرما. اے پاک پروردگار بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم نے ہمارے اقربا میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں انہیں کربلا والا کے صدقے سے شفا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پاک پروردگار جو بے روزگار مسلمان ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما. اے باری تعالیٰ جو بے عمل ہے انہیں کربلا والوں کی ریاستوں کا تجھے واسطہ ہے. میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدے کا تجھے واسطہ ہے پروردگار جو کربلا کی سرزمین پر زیر خنجر امام حسین نے عطا فرمایا ہے. اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو نماز کا پابند بنا، جو نماز نہ پڑھتے ہوں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور الہیت عطا فرما.
فرما. اے پاک پروردگار جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ اپنے خزانوں سے اس قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار پانی سے کوچ کرنے ان کی بے پناہ مغفرت فرما، جنت الفردوس باور میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے قبرستانوں پر جہاں میں تیرا عذاب نازل ہو، کربلا والوں کی قربانیوں کا تجھے واسطہ ہے، اے اللہ اس عذاب کو تیری رحمت سے تبدیل فرما. اے اللہ وہ مسلمان جو مر گئے ہیں قبروں تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، جن کے لیے مغفرت طلب کرنے والا کوئی نہیں، جو لاوارث اس دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں پر تیری رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنتوں کی جاری بنا. اے پاک پروردگار مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت اور رفقت عطا فرما. اے باری تعالیٰ اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستقیم غلامی عطا فرما. مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ عطا فرما. امام حسن اور امام حسین کی شہادتوں کا صدقہ عطا فرما. خلفائے راشدین سے سچی پکی اٹوٹ مستقیم غلامی عطا فرما. ان کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے نوجوانوں کو پاک بازی عطا فرما، ان کے روح و قلوب کو پاک فرما، ان کی فکر کو پاک فرما. مولا صراط مستقیم پر گامزن فرما. اے اللہ بیوی زینب کی چادر تطہیر کا تجھے واسطہ ہے، بیوی سکینہ کا تجھے واسطہ ہے. اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچیوں کو فتنہ ارتداد سے بچا. وہ بچیاں جو اغیار کی دام فریب میں پھنس گئی ہیں، مولا سیدہ زینب کے سب کے تصدق سے صراط مستقیم پر گامزن فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلوم امت پر کرم فرما. اے اللہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں سے ہمیں محبت عطا فرما، اور اہل بیت اطہار کے گستاخ کیفر کردار تک پہنچا. اے باری تعالیٰ ہم تیرے نبی اور تیرے نبی کی آل کے دشمنوں سے اظہار براعت کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے نبی اور تیرے نبی کی آل کے گستاخوں سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے. اے پروردگار ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گستاخان آل رسول و اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کو تک پسند نہیں کریں گے. اے پاک پروردگار ہمیں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچا، ان کے ساتھ معاملوں کی مجبوریوں سے بچا. اے پاک پروردگار جب تک زندہ رہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفادار بنا کر جلا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتی والا صفات سے وابستگی عطا فرما، وابستگی عطا فرما، سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن ممالک میں اسلام دشمن ممالک میں قرآن پاک کی بےحرمتیاں کی جا رہی ہوں، مولا وہاں پر تیرا قہر نازل فرما، وہاں پر تیرا عذاب نازل فرما، اور مسلمانوں کو قرآن کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کربلا والوں کی قربانیوں پر تجھے واسطہ ہے پروردگار، آج کے اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہمارے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہر دوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے کے اجالوں میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے چھپ چھپا کر رات کے اندھیروں میں کیے ہیں. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی احوال سے باخبر ہے. مولا ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو، اور ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، اور ایسی فرمانبرداری عطا فرما جس کے بعد کوئی نافرمانی نہ ہو. اللہ میرے محض غضب سے ہمیں بچا، تیری ناراضگی سے بچا، تیری خوشنودی عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما. اے باری تعالیٰ خدائے عالم کے مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم، زیادتی، تشدد، بربریت ہو رہی ہو،
اپنے فضل سے کربلا والوں کو سب کے عزیز و عاقبت فرما، ان کی استعانت فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، مسلمانوں کو ایک بنا، غوث اعظم کے عالمی دستگیر کے عصر مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سلسلہ قادریہ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، حضور خواجہ اعظم خواجہ ہندوستان سرکار غریب نواز کے مشن پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مشائخ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، انہوں نے حال بچوں کو مولا علم عطا فرما، علم کی دولت سے سیراب اور کامیاب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعین.